بحر کو گوہر دیا، فردوس کو کوثر دیا، بحر کو گوہر دیا، فردوس کو کوثر دیا، اے سلامی ہم کو عشق صفت پیغمبر دیا، گل کو رنگ و بو دیا، شمشیر کو جوہر دیا، ذاکر آل نبی کو مدح کا ممبر دیا۔ درود ارشاد فرما دیجئے محمد والے تعلیم کے رعایت سے امام حسین کے حال میں مرثیہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ مقتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، مقتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، اور شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، اور جد و آبا کے سوا اور کی تقریر نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، خجلت نہ ہو، تاکید نہ ہو، تو روز مرہ شرفاء کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی، سارا ہو متانت ہو وہی۔ حسین صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ شرفاء کا روزمرہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے خالی ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیں میر انیس نے برائی عیب میں بھی حسن کیسے تراشا ہے۔ آپ کا ہزارہ بار سنا ہوا مرثیہ ہے کہ دارسلوں کا پڑھا ہوا ہے کہ ہے کجی عیب مگر حسن ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، اور سرما رہبر صاحب سرما زیبا ہے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، تیرگی بد ہے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، اور زیب ہے خالصیہ، زیب ہے خالصیہ چہرے گلو کے لیے، داندہ کس کی فصاحت پر کلام دارت، ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارت۔ رزم کا رنگ جدا، رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے جدا، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو۔ درود تو پڑھ لیجئے محمد۔ ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں، رنج و اندوہ مصیبت کا بیان کرتا ہوں، تشنکاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں، جن کا امداد نہیں ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے کبھی ہوں گے نہ صاحب تو ایسا۔ تو صبح صادق پہ ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں تیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک دبد بجا، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور،
شش جہت میں روح مولا سے ظہور بتا صبح کا ذکر ہو گیا چاند خلاصہ فرمائیے کہ منظر نگاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیابان سحر دم دم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر اس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے یہاں آپ شبنم نہیں لگا سکتے اس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر اور لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سب سے بے نظر دشت سے جھوم کے جب وعدے سبا آتی تھی صاف گنجوں کے چٹکنے کی صدا جو بھی میں ٹوٹا پھوٹا ہوں ہی نہیں بزرگوں کی عطا ہے اسی بستی کا میرے اوپر احسان گلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو اب دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ گلخم گیسو گیسو افاختہ کہتی تھی شمشاد پہ یاہو یاہو اور سرو سے آتی تھی قمری کی صدا گور 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 وقت تسبیح کرتا عشق کا دم بھرتے تھے اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے درود پڑھیے محمد والے یہ صبح کا منظر ہے تو آئے سجادہ اطاعت پہ امام جو جہاں اس طرف تبت بجا جہاں ہوئی لشکر میں حضام وہ مسلی کی زبان جن کی حدیث و قرآن وہ نمازیں کی جو ایمان کے تنے پاک کی جان زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں عرش اعظم کو ہلاتی تھی دعائیں ان کی برد کرتے تھے ملک سن کے صدائیں ان کی وہ امامیں وہ قبائیں وہ ابائیں ان کی انہیں لیتی تھی بسر شوق بالائیں ان کی ذکر خالق سے لب ان کے جو ہلے جاتے تھے گنچ فردوس کے شادی سے کھلے جاتے کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ سب درو بازیوں جہاں تھے سبحان اللہ زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ زنو فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا مگر احمد کے نواسے کرنا من چھوڑا اللہ اللہ جب فوج جب غازی تھے عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے لائق مد و سزا والے صرف قاضی تھے وہ بہت کم تھے مادہ شہباز یا سیسی کیا آگئی جاہوں پر صابر ایسے تھے جنہی پر سبان زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کا کوئی صدق و گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی حمزہ اصل کوئی مالک اشدل کا کوئی ہوں گے ایسے ہی محمد کی جو شہدہ ہوں گے نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے درود پڑھ لیجئے محمد والا ایک بار مل کے مومن کے بیداری کے لیے سلوات پڑھ دیجئے وہ تخشع و تضرع استاد لالا فرمائیے وہ تخشع و تضرع و رکوع اور سجود و تذلل و دعائیں و قیام اور قعود حاجات حق قلب میں سوکھے ہوئے لوٹوں پہ ہوٹوں پہ درود وہ دعا خالق اکبر سے کی ہے رب حضور یوں لٹے ہم کی ناد اور نہ اولاد رہے مگر مت کی نماز سے خراب تو جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار کس کے کمروں کو بشر شوق لگائے ہتھیار جلوہ فرما ہوئے بھولے تو شرے عرش وقار علم فوج کو عباس نے کھولا ہے بار دشت میں نکھتے فردوس سے بری آنے لگی عرش تک اس کے پھریرے کی آواز جانے لگی درود پڑھیے محمد والا جلدی جلدی وہ علمدار کی جو شیر الہی کا خلق گوہر بحر وفا نیرے دین در نجف فخر حمزہ
سے نمودار کا جعفر کا شرف، اس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیب کلف، کس نے پایا تھا جو تھا جاؤ حشم ان کے لیے، یہ علم کے لیے تھا اور علم کے لیے ہے، درود پڑھیے محمد والے تو ایک طرف اکبر محروس جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، جن نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ تو اللہ اللہ اسد اللہ کی نوازوں کا جلال، چاند سے چہروں پہ پر آئے ہوئے زلفوں کے بال، نیمچے کاندھے پہ رکھے ہوئے مانندے ہلال، گرچہ بچپن تھا پر رستم کو سمجھتے تھے یہ زال، اور سب سے بات حاضر کر رہا ہوں کہ سب سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے تو مورچے لشکر آدھا کے الٹ جاتے تھے، ضرور پڑھیے محمد والے بجا فوج میں گردے بادل کو تھرائے زمین ہل گئی، گونجا لشکر پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے، تلواروں کے پر مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، وہاں کے چاؤش جو لشکر دل بڑھاتے لڑنے کے لیے کہ وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا، اور فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا، شور سادات میں تھا یا شہ مرداں، مدد کعبہ کی مدد قبلہ ایمان، مدد قوت بازو پیغمبر ذیشاں، مدد دم تائید ہے اے فخر سلیمان، مدد تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو، تیر سب کھاتے ہیں توڑے ہوئے تلواروں کو، مہمانوں کا نہیں باس ستمگاروں کو، مصلحت ہو تو رضا کیجیے ہم خاروں کو، روسیاہوں کو ہٹا دے کہ بڑھے آتے ہیں، ہم جو خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آتے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے زبان میر انیس کہتے ہیں کہ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی، مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی، باہر حرب خوشا ضرب زہے جاں بازی، اڑ گئے ہاتھ بڑھا جو پائے دست اندازی، لوٹتے رن میں سرو جسم نظر آتے تھے، ایک حملے میں قدم فوج کے اٹھ جاتے تھے، جب پڑھے محمد جس پہ غصے میں گئے سید وہ شہباز گرا، سید بنے شکار، اور یہ کہاں کٹ کے گری وہ قدر انداز گرا، جب گرا خاک پہ گھوڑے سے تو ممتاز گرا، نہ اٹھا پھر کبھی جو تفرقہ پرداز گرا، ہاتھ منہ کٹ گئے، سر اڑ گئے، جی چھوٹ گئے، اور مورچے ہو گئے، پامال پرے ٹوٹ گئے۔ تو یہی ہنگامہ رہا شروع سے تلک دوال، لاش پر لاش گری، مورچے سب کرو بالا میں سبیں سب پامال، ضرور قلب سے ٹوٹے اسد اللہ کے لال، کھیت ایسے بھی کسی جنگ میں تب پڑھتے ہیں جو لڑا، سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں۔ تو قاسم و عبر و عباس کا اللہ جہاد کل ہوا، ضرب تو ایک ضرب پہ تھا، اب ہوئی دنیا برباد، علماء کا کہیں شور کہیں تھی فریاد، دے گئے قلب میں مردان دیو عرض کی داد، وہ دنیا میں نہیں ہے مقام ان کا ہے، آج تک عالم ایجاد میں نام ان کا ہے۔ دوپہر میں وہ چمن باتیں خزاں نے ٹوٹا، پتا پتا ہوا تاراج تو بوٹا بوٹا، باپ بیٹے سے چھوٹا، بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زکات استعمال چھوٹے بازو چھوٹا، پھر نہ یاور نہ وہ جانباز نہ وہ شہدا تھے، ظہر کے وقت حسین بن علی سنیے گا رخصت جناب امام المعصوم آج کی تاریخ کے رعایت کے اعتبار سے کہ تھم کی چلائے لیے زینب میں خصوص، تم سے رخصت کو گرایا ہے حسین مظلوم،
اے میرے قتل کے اب میرے قتل کے در پہ ہے یہ سب لشکر شور، ہاں جگہ تو اسے بشور جو سکینہ مغموم، نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے، کہہ دو عابد سے کہ مرنے کو گدر جاتا ہے۔ یہ صدا سن کے حرم خیمے سے مستر دوڑے، شہ کی آواز پہ سب بے کسو بے پر دوڑے، گر پڑی سر سے ردائیں تو کھلے سر دوڑے، ارے بچے روتے ہوئے ماں کے برابر دوڑے، ارے رو کے چلائی سکینہ شہ والا آؤ، میں تمہیں ڈھونڈتی ہوں دیر سے بابا آؤ، آؤ اچھے میرے بابا میں تمہارے والی، دیکھو تم بن ہے گلے تک میرے آنسو جاری، آج یہ کیا کہ بھولے میری خاطرداری، ہاتھ پھیلا کے کہو آ میری بچی پیاری، ارے منہ چھپانے کی ہے کیا وجہ نہ شرماؤ تم، اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی چلے آؤ تم۔ دیکھ کر پردے سے کہنے لگی ہے زینب زار ابن زہرا تیری مظلومیوں غربت کے نثار، آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار، شہ نے فرمایا بہن مر گئے سب موری تو یار، تم نے پالا تھا جسے ہم اسے روائے ہیں، علی اکبر سے جگر بند کو کھو ارے کہیو عابد سے یہ پیغام میرا بعد سلام کے گشت تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام، قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو گل اندام، ارے کاٹیو صبر رضا سے سفرے کوب و شام، ناؤ مجدھار میں ہے شور تلا تم جانو، ارے نا خدا جاتا ہے گھر جائے تم جانو، کہہ کے یہ دل گئے کعبے اندام۔ سنیے رجس کے بعد مرثیے کا دوسرا میرا نیس نظم کرتے ہیں، سر جھکے ان کے جو کامل تھے زباں دانی میں، اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجس خانی میں، تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نوازا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر کسے کہتے ہیں، ارے اس کا پیارا ہوں جو ہے ساقی حوض کوثر، اس کا بیٹا ہوں جو ہے فاتح باب خیبر، اس کا فرزند ہوں کہ جس نے مہم بدر کی سر، اس کا دلبر ہوں کہ جس کو نبی نے دختر، صاحب تخت ہوئے تیغ ملی تاج ملا، دوش احمد پہ انہیں رتبہ اعلیٰ ملا، درود پڑھیے محمد والے فرمائیے، وہ علی حق نے جسے عرش سے بھیجی شمشیر، وہ علی جس کا دو عالم میں نہیں کوئی نظیر، وہ علی جو ہوا احمد کا وسیع روز قدیر، وہ علی جس کی رسولوں سے فزوں ہے توقیر، وہ علی سب سے زیادہ ہے عبادت جس کی، وہ علی گھر میں خدا کے ہے ضرور پڑھیے محمد والے بس دو تین بار جن کے پڑھ لیجیے سن لیجیے، اس کے بعد پھر ربط مساق اور ربط کی زحمت تمام اس سلسلے کی کہ نہ ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر، حجت اللہ کے فرزند میں چلنے لگے تیر، چوم کر دیکھ کے قبضے کو پکارے شبیر، لوگ خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر، بے سرے فاتح صفین حنین آتا ہے، لو
عرش قیامت آئی، فتح تسلیم کو آباد، آداب کو نصرت آئی، فخر سے غاشیہ برداری کو شوکت آئی، چوم لوں پاؤں جلال اس تگو دو میں آیا، اب حج جڑے ہوئے اقبال جلوں میں آیا، اور آپ سیدھے جو ہوئے، بچوں کے لیے کرتے ہیں رخش، رستم کے گھوڑے کو کہتے ہیں، آپ سیدھے جو ہوئے رخش نے بدلے تیور، دونوں آنکھیں ابل آئیں ڈرے پانی شر، تھوتنی مل گئی سینے سے کیا تم کو چور، کہ مثل طاؤس اڑا کہا ادھر کہا ادھر۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ تو دم بدم گرد نسیم سحری پھرتی تھی، جھوم کر پھرتا تھا گھوڑا کے پری پھرتی تھی۔ دیکھا میں سروں کا سفید دشمن میں پرستے دیکھا، تو تلوار کی شان ملاحظہ فرمائیے، دھار ایسی کی رواں ہوتا ہے دھارا جیسے، گھاٹ وہ گھاٹ کی دریا کا کنارہ جیسے، چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے، روشنی وہ کی گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، اور گوندنا برق کا شمشیر کی جو میں دیکھا، کبھی ایسا دم کم میں نو میں نہیں ہے دیکھا۔ تو ایک اشارے میں برابر کو، ایک اشارے میں برابر کوئی دو تھا کوئی چار، نہ پیادہ کوئی بچتا تھا نہ پیدل نہ سوار، اور برف گرتی تھی کہ چلتی تھی صفوں پر تلوار، غضب اللہ علیہم کی آیات تھے آثار، موت ہر گول کو برباد کیے جاتی تھی، آگ گھیرے ہوئے دوزخ میں لیے جاتی تھی۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک بار ملجل کے درود ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ فرمائیے کبھی چہرہ بد مقابل دشمن ہے۔ رہبر صاحب آپ کی بیداری کے لیے میں حاضر کر رہا ہوں۔ محمد والے رہبر تو ہر وقت بیدار رہتا ہے اپنے طریقے سے۔ تو کبھی چہرہ ملاحظہ فرمائے گا، چند من کی زحمت اور کیا جانے اگلے سال جیئیں گے مریں گے ہم، پر قبر میں بھی تعزیہ داری کریں گے۔ اس عقیدے سے پڑھ رہا ہوں، کوئی فن نہیں ہے، ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ کبھی چہرہ استاد، کبھی چہرہ، کبھی شانہ، اور کبھی پیکر کاٹا، کبھی چہرہ، کبھی شانہ، اور کبھی پیکر کاٹا، کبھی ترائی جگر میں تو سراسر کاٹا، اور کبھی مغفر، کبھی جوشن، کبھی بکر کاٹا، طول میں راکب و مرکوب برابر کہتے ہیں تلوار کے کاٹ کو چنگیز کر دوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ پرشے دیو کبو آپ سے تاقاف رہا، باقاف سے تاقاف تمام دنیا پی گئی خون ہزاروں کا پمو سازا۔ اور اپنے مسائل تو نہ رکی خود پہ، سن لیجئے گا شاید میں پڑھ سکا، نہ رکی خود پہ اور نہ سر پر ٹھہری، نہ کسی دیو پہ دم بھر، نہ سپر پر ٹھہری، نہ جبی پر، نہ گلے پر، نہ جگر پر ٹھہری، کاٹ کر دین کو گھوڑے کے کمر پر ٹھہری۔ تو جان گھبرا کے تنے دشمنے دی سے نکلی، اور ہاتھ پر ڈوب کے تلوار زمین سے نکلی۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ تنے تنہا شہری لاکھ سواروں سے لڑے، بے سپر برچھیوں والوں کی قطاروں سے لڑے، صورت شیر خدا ظلم خیاروں سے لڑے، دو سے ایک لڑ نہیں سکتا
وہی غالب ہو جو دل و جانے حبیب میں ابھی غالب ہو. ضرور پڑھ لیجیے محمد والے تنے تنہا کی بقا لشکرے کی سے پوچھو جنگ میں پیاس کا صدمہ شہزین سے پوچھو. زلزلہ دشت پرافت کا زمین سے پوچھو. گرش تیغ دو سر روح زمین سے پوچھو. باپ اس فوج میں تنہا بسر اس لشکر میں کربلا میں تداتن ہوا یا خیبر میں. تو اسد اللہ کے ستے شہ والا کے نثار وہی حملے تھے وہی زور وہی تھی تلوار. روح حیدر نے کیا جنگ میں خیبر کا نثار. مورچے فوج کے حضرت نے بھی توڑے کئی بار. کیوں نہ ہو احمد مرسل کے نواز سے کہ حسین فرق اتنا تھا کہ دو روز ہر طرف فوج میں گل تھا کہ دعائی مولا. ہم نے دیکھی تیرے ہاتھوں کی صفائی مولا. علامہ خوب سزا جنگ کی پائی مولا. آپ کرتے ہیں بروں سے بھی بھلائی مولا. ہاتھ ہم باندھتے ہیں پھینک کے شمشیروں کو. بخشش بخشیے امت نااہل کی تقصیروں کو. آئی ہاتف کی یہ آواز کی ہے عرش مقام. یہ وغا تیسرے فاتح میں بشر کا نہیں کام ہے. محمد کے جگر بند امام ابن امام لوح محفوظ سے مرقوم ہے صابر تیرا نام. اب نہیں حکم لینوں سے وقع کرنے کا. ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا. ہم گئے سن کے یہ آواز شہے جنوں بشر. روک کر دیکھ کو فرمایا کہ حاضر ہے سر. عید ہو جلد اگر ذبح کرے وادی شر. شمر ازلم ہے کدھر کھینچ کے آئے خنجر. ہے وہ عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے. بس میری فتح یہ ہے کہ وہ خوشنود رہے. کہہ کے یہ میان میں مولا نے رکھی تیرے دو دم. ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے کو کہ تھم. رہ گیا سر کو ہلا کر فرسے تیز قدم. اور چار جانب سے مسافر تھے چلے تیرے ستم. فوج یوں گرد تھی جیسے گلے تر خاروں میں. چھپ گئے سبت نبی ظلم کی تلواروں میں. بچن مگر آپ کی زحمت تمام کہ پہلے تیروں سے کمانداروں نے چھاتی چھانی. اب نیزے پہلو پہ لگاتے تھے ستم کے بانی. سر پہ تلواریں چلی زخمی ہوئی پیشانی. منہ سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی. جسم سب چوٹا ٹکڑے دے ذرا جامے کے. پیچ کٹ کٹ کے کھلے جاتے تھے امانے کے. ہاتھ سے باغ جدا تھی تو رکابوں سے قدم. ارے کش میں سیدھے
قتل ہو جانے پہ بھی ٹوٹی اور ناش حسین، قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار کو ہے، گھر جلا قید ہوئی آل رسول اس سمے، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، ڈوب گئے یوں نہ سہا پورا بات